السلام علیکم، میں ریلی لوز پاکستان ود علی رضا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میں اگر آپ سے کہوں کہ یو ایس اے یا انگلینڈ کی گورنمنٹ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم سے ایک ادارہ چل نہیں رہا، پلیز تھوڑی مدد کر دیں، کیا آپ کو میری یہ بات سچ لگے گی؟ یقیناً نہیں۔ ایک وقت تھا دنیا کی کئی ممالک نے پی آئی اے سے یہی ریکویسٹ کی تھی۔ پی آئی اے جو کبھی ایک مثال سمجھا جاتا تھا دنیا کی ایئر لائنز کے لیے، آج برباد ہو چکا ہے۔ آئیے آپ کو پی آئی اے کے کامیاب ماضی میں لے چلتا ہوں۔ دوستو، دو شخص جن کے نام سر ہارڈی اور سر پیری تھے، جو 70 کی دہائی میں کوئن آف انگلینڈ کے ڈریسز ڈیزائن کیا کرتے تھے، اور سر پیری جن کا آج ایک انٹرنیشنل ڈیزائنر آؤٹ لیٹ ہے، یہ دونوں کبھی پی آئی اے کے فلائٹ اٹینڈنٹس کے کپڑے ڈیزائن کیا کرتے تھے۔ خیر چھوڑیے، آپ بتائیے، آپ نے ایمریٹس کا نام تو سنا ہوگا۔ آج ہم پاکستانیوں میں سے شاید ہی کوئی ہو جو ایمریٹس میں سفر نہ کرنا چاہتا ہو۔ آج ایمریٹس ورلڈ کی ٹاپ ایئر لائنز میں سے ایک ہے، پر ایمریٹس بنانے والے پی آئی اے کے ایکسپرٹس تھے۔ جب ایمریٹس وجود میں آئی تو ان کے پاس جہاز تک نہیں تھے۔ پی آئی اے ہی تھی جس نے اپنے جہاز لیز پر دیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اسٹاف بھی دیا، جس نے فلائٹ آپریشن چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمریٹس ایئر لائنز کے فلائٹ کوڈ ای کے ہے، جس میں ای ایمریٹس کو ظاہر کرتا ہے اور کے کراچی کو، کیونکہ ایمریٹس کے تمام آپریشنز کراچی سے کیے جاتے تھے۔ ایک وقت تھا جب پی آئی اے کے جہاز ہر 6 منٹ بعد یا تو لینڈ کر رہے ہوتے تھے یا ٹیک آف۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کے 44 کمپنیز اپنے اسٹاف کو پی آئی اے ٹریننگ کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ پی آئی اے ان کمپنیز کے لوگوں کو یہ سکھاتی تھی کہ ایئر لائنز کا بزنس پروفٹ میں کیسے چلایا جاتا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جب لوگوں کو ایئر ٹکٹ کے لیے گھنٹوں خوار ہونا پڑتا تھا، اس وقت پی آئی اے وہ پہلی ایئر لائن تھی جو ٹکٹنگ ٹائم آن ایوریج 6.5 منٹ پر لے آئی تھی۔ اس وقت نہ تو انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی کمپیوٹر جتنے کامن ہوا کرتے تھے۔ 97% آن ٹائم لینڈنگ اور ٹیک آف، اور آپریشنز ایسے کہ کمپلین ریشو اتنا کم کہ 10,000 میں سے آن ایوریج صرف 2 کمپلینس آیا کرتی تھی۔ یہ پی آئی اے ہی تھی جس نے فلائٹ کے دوران فلمز، ڈراماز، یعنی ایک مکمل انٹرٹینمنٹ پیکیج انٹروڈیوس کروایا۔ اگر میں روٹس کی بات کروں تو 1964 میں چائنا کے شہر شنگھائی اور ماسکو کے راستے ایشیا سے یورپ تک پی آئی اے پہلی ایئر لائن تھی جس نے یہ فلائٹ آپریشن سے شروع کی ہے۔ چائنا جانے کے لیے قراقرم کے پہاڑوں کے اوپر سے بھی راستہ پی آئی اے نے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ ایک نیا یا آلٹرنیٹ راستہ سمجھا جاتا تھا۔ خیر یہ ماضی تھا۔ اگر میں حال کی بات کروں تو آج یہی پی آئی اے جس کے 4 جہاز مختلف ایئرپورٹس پر کھڑے ہیں، کیونکہ فیول کے پیسے پی آئی اے کے پاس نہیں ہیں۔ ایسا ہی کچھ دمام کے ایئرپورٹ پر بھی فیول کے پیسے ادا نہ کرنے کی وجہ سے پی آئی اے کا جہاز روک لیا گیا، اور پھر ایک ریٹرن میں اپلیکیشن دی گئی کہ رحم کرے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جہاز کو اجازت ملی واپس آنے کی۔ دوستو، پاکستانی گورنمنٹ ہر سال 23 ارب روپے پی آئی اے کو دیتی ہے، جس سے پی آئی اے اپنے قرضوں کے سود میں ادائیگی کرتا ہے، لیکن نگران گورنمنٹ نے پیسے دینے سے معذرت کر لی کہ بھائی پیسے نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی آئی اے کے جہاز 30 سے کم ہو کر صرف 16 رہ گئے، اور پروازیں کم ہو گئیں۔ ظاہر ہے پروازیں کم ہوں گی تو انکم بھی کم ہوگی، انکم ویسے نہ ہونے کے برابر، اوپر سے قرضے اور سود کی ادائیگیاں۔ یہ قصہ چلا تو جہاز کے اسپیئر پارٹس بنانے والی کمپنیز نے بھی اسپیئر پارٹ دینے سے انکار کر دیا۔ پی آئی اے کے امپلائیز کو بھی یہ چیز بتا دی گئی کہ بھائی اگر پیسے مل گئے تو سیلریز مل جائیں گی۔ اس سال کے آخر تک پی آئی اے کے ٹوٹل لاسز 800 ارب سے زیادہ ہو جائیں گے، اور پی آئی اے موجودہ انکم کو دیکھ کر کیلکولیٹ کیا جائے تو اس انکم سے 800 ارب اتارتے 100 سال کا وقت لگ جائے گا۔ پر سمجھ سے باہر ہے 800 ارب کے لاسز، اور 2014 سے اب تک 20,000 نئی نوکریاں لوگوں کو دی گئی، اور کئی سالوں سے اسٹاک ایکسچینج میں پی آئی اے اپنی فیس ویلیو سے بھی نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ نہ جانے اب یہ سیاستدانوں کا قصور ہے یا پی آئی اے کے ان باکمال لوگوں کا جن کے ہاتھ میں پی آئی اے کی بھاگ دوڑ ہے۔ خیر دوستو، یہ تھا پی آئی اے کا ماضی جو کبھی پاکستان کے سر کا تاج ہوا کرتا تھا، اور آج پی آئی اے کے حال پیروں کی بیڑی جیسا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ دوستو، ڈیلی ڈوز پاکستان میں علی رضا کو سبسکرائب کریں۔